بعض ناسبی حضرات کی جانب سے حضرت مولا علی علیہ السلام کے قاتل مرب ہونے کا انکار کیا جاتا ہے، کیا یہ واقعہ کسی تاریخی بک میں آیا ہے یا کسی حدیث کی بک میں ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب کا فاتح خیبر ہونا تو بخاری مسلم میں ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑی بات کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کہا علی ابن ابی طالب کو بلاؤ، ان کو آشوب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا، شفا ہو گئی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا اور فرمایا اے علی، کافروں کے پاس جب جانا تو ان کو پہلے دعوت دینا اسلام کی طرف، اگر تیری دعوت کی وجہ سے ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ میدان جنگ میں بھی دعوت کا کام ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح عطا فرمائی، جو کئی ہفتوں سے خیبر کا قلعہ نہیں ہو رہا تھا فتح۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں آپ کو کتاب الجہاد چیپٹر میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ملے گی سیدنا سلمہ ابن اکوا سے۔ یہ بڑے لاڈلے صحابی ہیں حضور کے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم میں کہ سلمہ ابن اکوا ہمارے پیادوں میں سب سے دلیر آدمی ہے۔ یہ پیدل جو ہے نا 10-10 20-20 میل ویسے ہی چل پڑتے تھے، ان کے ساتھ کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس اکیلے بندے نے 30 کافروں کو مار کے پیدل جا کے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام کے اونٹ چھڑوا کے لے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کہا تھا ہمارے پیادوں میں سب سے بہترین سلمہ ابن اکوا ہے۔ اور یہ سلمہ ابن اکوا وہی ہیں جن کے بارے میں الادب المفرد میں آتا ہے کہ 2 تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا، آپ کی بیعت کی۔ تو وہ تابعین کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ ہاتھ چومنے کی دلیل ہے اگر حد رکوع تک نہ جھکا جائے۔ یہ سلمہ ابن اکوا وہ ہیں۔ سلمہ ابن اکوا ہی صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ کتاب الجہاد چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو آپ کو پتہ ہے مستدرک الحاکم میں ڈیٹیل ہے کہ کئی ایک اصحاب گئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں ان کا سردار تھا مرہب، وہ نکلا تو اس نے کہا کہ اس نے اشعار پڑھے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، اور میں میدان جنگ کا یعنی سپہ سالار ہوں، سارا خیبر جانتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے چچا تھے سیدنا عامر، وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ لڑائی کے دوران سیدنا عامر نے اس کا جب وار اپنی ڈھال پہ روکا نا تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا جھک کے اپنی تلوار جب نکالی نا تو غلطی سے ان کی تلوار سلپ ہو کے اپنی رگ کٹ گئی ان کی ہاتھ کی، اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے مرہب کے مقابلے۔ تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں بڑا غمگین ہوا کیونکہ صحابہ کہنا شروع ہو گئے اس نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ صحابہ کو علم غیب نہیں تھا نا، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے نا۔ تو حضور کے پاس شکایت سلمہ ابن اکوا، یا رسول اللہ میرے چچا، آپ فرمایا تیرا چچا تو مومن ہے۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی نبی علیہ السلام کو میں نے جب تعارف کرایا نا یہ میرے چچا عامر ہیں، تو حضور نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں لو جی یہ شہید ہو گیا۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں حضور جس کے لیے کہتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے، شہادت پکی، وہ ہو گئی اگلی دفعہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کو آپ فرمایا عامر تو یعنی عامر کے لیے 2 اجر ہے، وہ کہہ رہے خودکشی کیا، نبی صاحب فرمایا وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا۔ پھر سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ۔ یہ بندہ ہے جو بلانے کے لیے گیا تھا، وہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بندے کا نام نہیں آتا، اس حدیث میں آتا ہے مسلم کی۔ کہتے ہیں میں گیا تو وہ شعبہ چشم میں مبتلا تھے، بلایا، نبی علیہ السلام نے مبارک لعاب لگایا اور پھر روانہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مقابلے کے لیے گئے تو مرہب نے کہا کہ میں مرہب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہوں، میرے لیول کا کوئی بندہ جنگجو نہیں ہے۔ تو یہ اس نے عربی میں رڈز پڑھا اشعار، تو مولا علی نے پھر اس کے مقابلے پہ اشعار اسی قافیے کے اوپر پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو، اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور پھر میرے مقابلے کی سکت کوئی نہیں رکھتا۔ یہ کوئی تکبر نہیں تھا، وہ میں کی بات لوگ کر رہے ہیں نا۔ تو میدان جنگ میں تو پھر مرال بلند کرنے کے لیے نبی علیہ السلام خود بخاری مسلم میں آتے ہیں، آپ نے حدیث پڑھا تھا ان النبی لا کذب،
کوئی شک نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ تو سیدنا علی نے یہ رجز پڑھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں اور میں اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ ایک ہی وار میں مرب کو کاٹ دیا، بس وہ مرب مرا تو وہ کانفیڈنس لوز ہو گیا، تو خیبر کی فتح ہو گئی۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب کا قاتل مرہب ہونا صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ تو ناسبی ویسے کرتے رہے، اس لیے میں نے آپ کو شاہ جی کئی بار کہا ہے ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ وہ منکرین حدیث ہوں گے، بلکہ منکرین قرآن بھی ہوں گے، قرآن کی بھی وہ باطل تعویلات کر جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ابھی اذان مغرب ہونے والی ہے اور میرے خیال ہے سوالات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی آج مجلس کافی لمبی ہو چکی ہے، جی یعنی ہم کوشش کرتے ہیں 2 گھنٹہ پلس تھوڑا بہت، بقیہ سوالات کو ہم اگلے یعنی سنڈے کے لیے شفٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، دور کر دے، معاف فرما دے۔ آمین۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔